ایک بزرگ نہر کے کنارے جا رہے تھے، ان کو بھوک بھی لگی ہوئی تھی، مگر فقیر بندے تھے، خرچ کرنے کے لیے پاس کچھ نہیں تھا۔ نہر میں ایک سیب دیکھا جو بہتا ہوا جا رہا تھا، انہوں نے سیب لیا اور اس کو کھا لیا۔ ظاہر ہے بھوکے بندے کی تو سمجھ بھی کام نہیں کرتی۔ کھانے کے بعد خیال گزرا کہ یہ سیب تو میرا نہیں تھا، یہ تو کسی اور کا تھا، میں نے بغیر اجازت کھا لیا، مجھے اس بندے سے یا تو معافی مانگنی ہے یا قیمت ادا کرنی ہے۔ تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ جدھر سے پانی آ رہا تھا نہر کا، ادھر جانے لگے، اور آگے جانے کے بعد تھوڑے فاصلے پہ جب پہنچے تو دیکھا کہ ایک باغ ہے، اور اس باغ میں سیب کے درخت ہیں۔ بس یہ سمجھ گئے کہ یہیں سے گرا ہوگا۔ اندر گئے، باغ کے مالک سے ملے اور کہا کہ میں نے آپ کے درخت کا سیب کھا لیا ہے، لہٰذا یا تو معاف کر دیں یا قیمت لے لیں۔ اس نے کہا معاف تو میں نہیں کرتا، ہاں قیمت ادا کر دو۔ کہنے لگے جو بھی قیمت ہوگی مزدوری کر کے دے دوں گا۔ اس نے کہا میری ایک بیٹی ہے بکماء اللسان، یعنی زبان سے گونگی ہے، عمیاء العینین، آنکھوں سے اندھی ہے، سماع الاذنین، کانوں سے بہری ہے، قصیحۃ القدمین، پاؤں سے وہ لنگڑی ہے، لہذا اس کے ساتھ تم نکاح کر لو اور ساری زندگی اس کی خدمت کرو، اس کو خوش رکھو، یہ قیمت دینی پڑے گی۔ فکر میں پڑ گئے اور ایک دم پریشان ہو گئے، مگر دل نے کہا کہ دیکھو یار، یہ تکلیف اور یہ مجاہدہ جو اس وقت برداشت کرنا آسان ہے، قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے ملزم بن کر کھڑا ہونا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ آخر کار تیار ہو گئے، نکاح کے لیے رضامندی ظاہر کر دی اور نکاح بھی ہو گیا۔ جب وہ اپنی بیوی کے پاس گئے تو حیران، چاند کا ایک ٹکڑا، آنکھیں خوبصورت، بولنے والی، سننے والی، سمجھنے والی۔ حیران ہو کر اس سے پوچھا تم اپنے باپ کی ایک ہی بیٹی ہو یا کوئی اور بھی تمہاری بہن ہے؟ اس نے کہا میں ایک ہی ہوں۔ خیر، رات گزر گئی۔ اگلے دن سسر سے ملاقات ہوئی، سسر نے پوچھا بتاؤ مہمان کیسا پایا بھائی؟ آپ نے صورتحال کچھ اور بتائی تھی، مگر میں تو ایسی نہیں پائی۔ وہ بہت دانا، بہت عقل مند، آپ کے بتلائے ہوئے ہر عیب سے مبرہ ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں یہ میری بیٹی ظاہری حسن و جمال بھی رکھتی ہے اور باطنی اعتبار سے بھی حدیث کی عالمہ ہے، قرآن کی حافظہ ہے۔ میں چاہتا تھا کہ اس کے لیے کوئی ایسا خاوند ڈھونڈوں کہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، کیونکہ جس کے دل میں خوف خدا نہ ہوگا وہ بیوی کے حقوق صحیح ادا نہیں کر سکتا۔ اسی لیے سورۃ النساء پڑھ کر دیکھیے، ہر دوسری یا چوتھی آیت کے بعد اتقوا اللہ، اتقوا اللہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ جب تک اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا نہیں کریں گے وہ دوسروں کے حقوق کو صحیح ادا نہیں کر سکیں گے۔ تو اس نے کہا کہ میں یہ چاہتا تھا کہ کوئی ایسا بندہ ملتا، جب تم نے ایک سیب کی وجہ سے معافی مانگی تو میں نے کہا اس کے دل میں خوف خدا ہے، اس لیے میں نے اپنی بیٹی کے لیے تمہیں خاوند کے طور پر تجویز کیا۔ دونوں ساتھ رہنے لگے، اللہ رب العزت نے انہیں بیٹا دیا جس کا نام انہوں نے رکھا
نعمان، اور یہ نعمان بڑا ہو کر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔